सना अमजद। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। दुबई, कनाडा, रशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और दीगर ममालिक में अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। ज़मीन से आसमान तक इंडिया का योम आज़ादी मनाया गया। स्पेस किड्स इंडिया ने इंडिया का झंडा स्पेस में भी लहरा दिया। इसी हवाले से एक छोटी सी वीडियो हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम। शामुल हक, जुनैद, शहरोज़, मोहसिन। आपने वीडियो देखी कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे, वीडियो कैसी लगी? वीडियो के मतलब तो यही है कि मतलब एक अच्छी डिवोशन है, डेडिकेशन है जो बनाने वाले ने भी शो की है और जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो। और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो कि जो दूसरे लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी तरीके से इंडिया से, उनका किसी न किसी तरीके से लिंक है। उन्होंने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है थ्रू वीडियो और उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की है, अपनी डेडिकेशन शो की है फॉर इंडिया। हर मुल्क ने तकरीबन अपने अपने अंदाज से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन सवाए दुबई के बुर्ज खलीफा के पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे इस तरह से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। क्या कहेंगे, इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों, इतना प्रोटोकॉल क्यों? एज अ स्टूडेंट मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से इंडिया की जो मेजॉरिटी है ओवरसीज़ की, वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, और वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। रोज़गार के मामले में लोग ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और दूसरी साइड पे ये देखा जाए कि जो रिलेशंस हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से शायद जो गवर्नमेंट लेवल पे जो यूएई है या सऊदीया है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का इमेज ओवरऑल एज अ होल अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान को शुरू से ही एज अ कंजर्वेटिव कंट्री
اور دوسرے طور پہ ایک پور کنٹری شو کرنے کی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے, ابھی بھی ہوتی ہے, اور ہم خود بھی ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لیتے جس سے پاکستان کا امیج اوور آل اچھا ہو ورلڈ میں پوری طرح سے. اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ تھرو انڈین پروڈکٹس, تھرو انڈین میڈیا, تھرو انڈین فلمز, ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے ایک اچھا پوسٹر, ایک اچھا امیج دینے کی کوشش کی ہے پوری دنیا کو. اس طرح کا ہمارے یہاں تو نہیں ہے, نہ سپورٹس کے تھرو ہے, نہ میڈیا کے تھرو ہے, نہ کسی بھی قسم کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اپنا ایک اچھا امیج جس طرح سے انڈیا نے اب پریزنٹ کیا ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. احتشام, آپ نے ویڈیو دیکھی, اس ویڈیو میں دیکھا آپ نے کہ کس طرح پوری دنیا نے انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے منایا, کیا کہیں گے, ویڈیو کیسی لگی؟ یس ویڈیو تو بہت اچھی تھی. بڑے ڈفرینٹ میتھڈ سے انڈیا کے جو سیلیبریشنز ہیں وہ کر رہے تھے لوگ. اٹلی میں, برطانیہ میں, ایون جو ساؤتھ افریقہ ہے وہاں پہ ڈفرینٹ میتھڈ سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. کبھی جہازوں کے اوپر جھنڈوں کو لہرا کے, کبھی جو ہے بینیتھ دا واٹر جو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. اچھا, کیا کہیں گے کہ ہمارا بھی انڈیپینڈنس ڈے تھا لیکن اتنی سیلیبریشن صرف انڈیا کے لیے ہی کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ نان مسلمز ہیں, اور نان مسلم کبھی بھی مسلمان کا ویل وشر ہو نہیں سکتا. یہ تو ایک ریالٹی ہے, بلکہ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے ویل وشر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ صرف ایک سیلیبریشن کی بات نہیں, اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو آل اوور دا ورلڈ جو رسپیکٹ, جو پروٹوکول اور جو انڈینس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ پاکستانیوں کو کبھی ملی نہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ دنیا نگیٹیوٹی کو زیادہ فالو کرتی ہے. چونکہ نگیٹیوٹی میں چاشنی زیادہ ہوتی ہے, وہ بے شک وقتی ذائقہ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ ہوتا ہے. انڈیا نگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے. ہم بینگ مسلم ہم پازیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور جو مسلمز ہیں اسی لیے ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے, سیپریٹ کیا جاتا ہے دوسروں سے, اور ان کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کے بہت زیادہ خلاف ہے. ہم مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے بیسٹ ہے دنیا میں. اسی لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں, باقی زیادہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے وہ نان مسلمز ہیں, سو دے سیپریٹ اس فرام ادرس. لیکن یہاں پہ کوئی بھی پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ کی تو بات ہو نہیں رہی, یہاں پہ تو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ تو ترقی کی بات ہو رہی ہے نا. ایکچولی دیکھا جائے تو جو نان مسلمز ہیں وہ اپنے ممالک کے ساتھ زیادہ لائل ہیں. ہم لوگ سارے چور ہیں ایکچولی, یہ بھی ایک بات ہے. وہ خود کو زیادہ اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, ابھی آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ امیزون ایک ویب ہے, اس پہ کتنے زیادہ 30,000 شاید پاکستانیوں کو جو ہے وہ بین کیا گیا ہے, چونکہ وہ چوری کرتے تھے, نیگیٹیوٹی وہاں پہ یوز کرتے تھے, فراڈ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, فراڈ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, اس لیے ان کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے. تو بے شک ہمارا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا. ہر علاقے میں, ہر مذہب میں, ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہیں. بے شک وہ اسلام مذہب ہی کیوں نہ ہو, اسلام کو فالو کرنے والے بھی پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ برائی کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. اچھا, بات یہ کہ کچھ انڈینس کا یہ ماننا ہے کہ ہم ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں, اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پاتا. ہم جو ہے مذہبی ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں بجائے کہ ہم آئی ٹی, سائنس وغیرہ پر دھیان دیں یا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ویسے بہتر کریں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اور باقی دنیا آگے نکل گئی. یہ بات تو ویسے کہنے کی حد تک کی ہے. میں نہیں مانتا کہ ہم سائنس وغیرہ کو کم پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسلام کو ہم کم پڑھ رہے ہیں. جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا, آج سے 1400 سال پہلے آپ چلے جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو لوگوں نے فالو کیا, اور ان لوگوں میں کتنا زیادہ کریکٹر ڈیولپ ہوا, کتنی زیادہ کریٹیوٹی ڈیولپ ہوئی. ان لوگوں نے کتنا اپنے آپ کو پازیٹیو کیا, اور ایک دنیا میں ایک انقلاب آیا, پازیٹیوٹی آئی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مذہب کو پروموٹ اگر کیا جائے پریکٹیکلی تو ہم سب سے آگے ہوں انشاءاللہ. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ انڈیا ترقی میں ہم سے کئی گنا آگے ہے؟ کئی گنا آگے ہے, چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دے آر لائل. وہ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ لائل ہیں, وہ فراڈ نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ فراڈ زیادہ چلتا ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو ان کی فارن پالیسیز بہت اچھی ہیں اور ان کے ہر کنٹری کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ ہیں سوائے پاکستان کے. ظاہر سی بات ہے, ہم کیا کرتے ہیں, جو حکومت میں آتا ہے وہ تو آ گیا, جو دوسرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ سب کچھ کروا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نیگیٹو امیج جائے گا. ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے, لیکن ہم زیادہ تر لوگ اسی بندے کو فالو کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ جو بھی کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے. زیادہ تر جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ اسی کو فالو کر رہی ہے جو کہتا ہے جو بھی کروا رہا ہے امریکہ چور ہے, امریکہ یہاں پہ یہ کروا رہا ہے. حالانکہ ہمیں فرینڈلی ریلیشنس رکھنے چاہیے.
اب پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کروا رہے ہیں. بھائی وہ کون ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ یا امریکہ کا نام لگا دیتے ہیں یا پھر ہم انڈیا کا نام لگا دیتے پھر ہم انڈیا کا نام لگا دیتے ہیں. یہی ہمارا المیہ ہے اور ہم ایسے ہی رہیں گے جب تک کہ کوئی اچھا مسلمان جو ہے وہ حکومت میں نہیں آیا, تب تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. سر آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس طرح پوری دنیا میں انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا گیا, کیا کہیں گے, ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی تھی, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے اور انہوں نے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا. اگر دوسرے کنٹریز بھی کر رہے ہیں ان کا انڈیپینڈنس سیلیبریٹ تو اچھی بات ہے, اور یہ ان کی پرسنل چوائس ہے, وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ دیکھیں جہاں تک کہ آپ کمپیریزن ہی پوچھیں گے, جہاں تک کہ ہمارے ملک کی بات ہے تو انشاءاللہ کسی دن ہم بھی ایسے کریں گے. لیکن یہ چیز سیلیبریٹ کرنا یا یہ میرے خیال میں اتنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. پہلے آپ اپنی اکانومی پہ دھیان دیں, اپنے مسائل حل کریں ملک کے, تو یہ بعد کی چیزیں ہیں, یہ بعد میں دیکھا جائے گا. ایک سوائے برج خلیفہ کے ہم نے کہیں پہ بھی کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا جہاں پہ پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہو یا پاکستان کو بیسٹ وشز دی گئی ہو. کیا وجہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو رسپیکٹ, جو پروٹوکول, جو اپرچونٹیز انڈیا اور انڈینز کو ملتی ہیں وہ پاکستانیوں کو کیوں نہیں ملتی؟ نہیں دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے. کچھ ممالک ہیں جو انڈیا کی فیور میں ہیں, جیسے یورپین کنٹریز ہو گئے یا آپ کا امریکہ ہو گیا, یو ایس ہو گیا. تو ان کا یہ کہ ان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, ان کی ٹریڈ مارکیٹ بہت زیادہ ہے انڈیا کی. تو باقی آپ مسلم ممالک میں آپ دیکھیں تو, اور مسلم ممالک نہ بھی ہوں, چائنا کا دیکھ لیں آپ, ملیشیا دیکھ لیں, انڈونیشیا دیکھ لیں, ترکی دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, یہ سارے پاکستان کی کیمپ میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ اچھا کر رہا ہے. باقی وہ آپ ہر ممالک کے کریں اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ ٹریڈ کا تھوڑا ہوتا ہے اور ان کا ریلیشنس ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ان کی تقریباً بہت زیادہ آبادی ہے, تو ان کے اپنے ٹریڈ کے مفادات ہیں, اس لیے وہ ان کی مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اس لیے یہ وجہ ہے. باقی پاکستان کا بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کے بھی کافی ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کی کیمپ میں ہی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ امپرومنٹ ہوگی انشاءاللہ. لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا, کوئی اس طرح کی سیلیبریشنز ہمیں نظر نہیں آئی ان کی جانب سے. دیکھیں ہمیں یہ سیلیبریشنس نہیں چاہیے, یہ مطلب اس قسم کا, ٹھیک ہے وہ انڈیا کا کر رہے ہیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہماری جو غریب عوام ہے, مڈل کلاس ہے, اس کو اوپر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم مسلمان ممالک سے ہیں, کسی اور ممالک سے, پڑوسی سے ہیلپ مل جائے گی, وہ اگر اپنی انڈسٹریز یہاں پہ آ کے لگائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, تو اس سے کافی فائدہ ہو جائے گا, غربت یہ چلی جائے گی. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے اسپیس کڈز انڈیا نے انڈیا کا جھنڈا جو ہے وہ اسپیس میں لہرایا. مطلب کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان کے بچے اتنے قابل ہیں ایجوکیشن میں, آئی ٹی میں, سائنس میں, وہ اتنے آگے نکل گئے کہ انہیں اتنے اچھے طریقے سے اپنے ملک کو 75ویں یوم آزادی کے موقع پر اتنا خوبصورت تحفہ دیا. ابھی دیکھیں نا, ابھی تک ہماری سوچ جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی ہے. ہم بس یہی کہتے ہیں کہ دشمن ہے وہ انڈیا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. وہاں کے بھی لوگ کافی اچھے ہیں اور دونوں طرف محبت ہے. ادھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, انڈیا والوں سے محبت کرتے ہیں, پاکستان میں بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اور انڈیا میں بھی ہیں جو کچھ لوگ ہیں جو مطلب بالکل ایکسٹریمسٹ سوچ کے ہیں, جیسے ابھی جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں. تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو صرف انڈیا سے ہی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اب تھوڑی سوچ میچور ہونی چاہیے. بس ہمیں یہی لگتا ہے کہ دشمن ہے وہ انڈیا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم بھی ترقی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے چلیں. کن چیزوں میں ہم ترقی کریں, کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ جی اب دیکھیں, ایک ہوتا ہے, ابھی ویورس کو مجھے تو نہیں پتا, ان کو معلوم ہوگا یا نہیں. ایک آج کل جو دنیا, پہلے کیا ہوتا تھا کہ پولیٹیکل بیسس پہ فیصلے ہوتے تھے کہ بھائی جو اس کی پولیٹیکل پاور یا ملٹری زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی, وہ ملک جو ہے وہ ورلڈ افیئرس میں انفلوئنس کرتے تھے. ابھی کیا ہے کہ آپ کی اکنامی جو ہے نا وہ اس کا زیادہ انفلوئنس ہے. تو پاکستان ابھی اس طرف موو ہو رہا ہے, تو پاکستان اپنی اکنامی کی طرف جو ہے وہ موو ہو رہا ہے. ابھی جیسے IMF کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈیل ہو جائے گی. کوئی ایک ایسی فیلڈ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم انڈیا سے بہت بہتر ہیں اور آگے. ہماری آرمی, پاکستان آرمی ہو گئی, وہ جو ہے ان کے پاس جنون ہے, جذبہ ہے اللہ اکبر کا. یہی ہے جذبہ, جنون تو انڈیا کے پاس بھی ہے. نہیں, یہ جو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نعمت ہے. انڈیا کی آرمی پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. دیکھیں اسٹرینتھ کا نہیں ہوتا,
हमारा एक एक मतलब जान उनके जो है वो 10 के ऊपर बारी है, लेकिन फिर भी ये वही बात आ गई मतलब इमेच्योरिटी वाली। तो ये डिफरेंसेस ख़त्म होने चाहिए और सारे मिल बांट के रहें और तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इंडिया की जानिब से मोस्टली मेरे व्यूअर्स की जानिब से एक कमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे किया जाता है कि हम लोग अपने मज़हब में इतना उलझ के रह गए हैं कि हम उसकी वजह से आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। जब तक हम अपने मज़हब को एक तरफ रख कर अपनी एजुकेशन, आईटी, साइंस और डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मज़हब ने हमारी सोच को महदूद कर दिया है। एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरा इस बारे में ये कहना है कि मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। उसमें आप सिर्फ जो है वो दुनिया का एक वाहिद ये मज़हब है जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसमें सिर्फ जो है वो वर्शिप्स वगैरह, इबादत वगैरह नहीं होती। इस्लाम आपको सिखाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने फैमिली के साथ कैसे रिलेशन रखें, आपको टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस होना है, आपको एजुकेशन के लिए क्या करना है, वो सारी बातें थी। अभी हमने उस पर चलना छोड़ दिया है, तो वो ये हमारा कसूर है। उसमें इस्लाम को हम ब्लेम नहीं कर सकते। आपने देखा कि किस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। वीडियो देखी आपने, कैसी लगी? जी, वीडियो अच्छी लगी है और बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया की बाहर कितनी से है बाहर दूसरे मुल्कों में। अगर इसको कंपैरिजन करें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो पाकिस्तान का भी आपने देखा जैसे बुर्ज खलीफा पर उनका भी बड़ा खुशी से इजहार किया गया इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन खैर उनकी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है दूसरे मुल्कों में इंडिया की, तो इस वजह से जो उनका स्टाइल है सेलिब्रेशंस का वो थोड़ा सा हमसे मुनफरिद है, तो बड़ा अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? आपने वीडियो देखी, कैसी लगी? वीडियो अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया है, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उस वजह से इसके अलावा भी टेक्नोलॉजिकली आप देख सकते हैं वो नासा में उनके कितने ज़्यादा हैं, या फिर वो आईटी में इंडिया की इंडस्ट्री जो है गूगल में कितनी ज़्यादा है, माइक्रोसॉफ्ट में, हर जगह इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। सो इट इज़ वन कैन नॉट डिनाई कि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इमर्जिंग इकॉनमी है, और ये भी कहा जाता है कि थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी भी हो सकती है चाइना के बाद इंडिया जो है। तो इसका ये पाकिस्तान से अगर हम रिलेशन शो करें तो आई कैन से कि हमें इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए, और हमें एक तो इनसे लर्न भी करना चाहिए और ये भी सीखना चाहिए कि दुनिया जो है आज वो कन्वेंशनल वॉर्स और लड़ाई झगड़ों से मावरा होकर एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक रिलेशनशिप टाइज़ हम स्ट्रॉन्ग करके, इंडिया के नेबरहुड में होने की वजह से हम पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उस वजह से हम इंडिया से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें यही है कि वो हमें अपनी एम्बेसीज़ के थ्रू और अपनी जो रिलेशनशिप्स है उनको बड़ा मजबूत करना चाहिए, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि कश्मीर का इशू है या और भी कई बॉर्डर्स की जो हमारी राइवलरी है इंडिया की, वो ज़्यादातर टेरिटोरियल ही है, इसके अलावा कोई इतना नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को करके और सीपैक का भी हिस्सा इंडिया को बनाएं, तो इंडिया जो कि अमेरिकन लॉबी में जाना चाह रहा है या है भी ऑलरेडी, तो हम चाइना और रीजनल कॉपरेशन को बढ़ा के चाइना, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसको हम यूनाइट करके पाकिस्तान इससे बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट हासिल कर सकता है। वर्ल्ड वाइड एक बहुत ज़्यादा चीज़ नोट की गई है कि जो रिस्पेक्ट, जो प्रोटोकॉल और जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया या इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। इसके पीछे क्या रीज़न? वेल आई थिंक कि इसके पीछे हमारी हिस्टोरिकल रीजंस हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारी जो इंडिया में अगर आप थ्रू आउट देखें सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 इंडिया जो है वो एक लगातार डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलती आ रही है। हमारे मिलिट्री कूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं हमारे मुल्क में, सेपरेशंस हुई हैं, 3 वॉर्स 4 वॉर्स भी हम कर चुके हैं। तो रीज़न्स यही हैं आई थिंक कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है बेसिकली वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी लेके आ रही है मुल्क के अंदर। तो जब तक हमारी पॉलिटिक्स हमें एक शेयर लीडरशिप क्राइसिस की है, और अगर एक अच्छे लीडर हम अगर प्रोड्यूस कर पाते जो कि इंडिया ने किए हैं, ठीक है, तो शायद हमारा मुल्क इकोनॉमिकली भी बहुत आगे जा सकता था। और सेकंड पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ शायद वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी बेसिस फिर इकॉनमी है, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की बेस पे आपकी रिलेशनशिप्स वर्ल्ड में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो दौर और थे कि
جب کنگ شپس تھیں اور میٹریمونیل ریلیشن شپس تھے, شادیاں شہزادوں کی شادیاں ہو جاتی تھی آپس میں, اور اس طرح کے اسٹیٹس کے ریلیشن شپس پہلے اس طرح سے تھے. اب آج کل اکنامکس اور ٹریڈ کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا جو ہے اس میں مڈل کلاس بہت زیادہ ہے اور اس میں پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے, کیونکہ مڈل کلاس جو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں اس کی وہ دنیا میں چیزیں خریدتی ہے بہت زیادہ, اور ایکسپورٹ امپورٹ ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈیا از ویری مچ دیئر ان ایوری کارنر آف دا ورلڈ. اور آئی تھنک یہ بیسک ریزنز ہے. اور اگر ہم پاکستان کو بھی اگر چاہیے, اگر ہم آگے آنا چاہتے ہیں تو ہم اکنامک ٹائز, اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو انوویشنس کی طرف لے کے آئیں, اپنی انڈسٹری, انرجی کرائسس, پاپولیشن گروتھ, یہ جو ہمارے ایشوز ہیں بیسک ایشوز, اگر ہم ان کو ایڈریس کر کے اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے. ہماری پولیٹیشنز جو ہیں وہ ابھی تک اتنی کانفلکٹ کا شکار ہیں کہ 3-4 پارٹیاں جو ملک میں ہیں وہ بھی اکنامکس کو لے کے ایک پیج پہ نہیں آتی. عمران خان ہے تو وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ اکنامکس کے اوپر ایک پیج کے لیے کنفارمزم کی طرف نہیں آ رہے ہیں. دے شوڈ کم فار کنفارمٹی, اور پھر ہی کوئی مڈل وے تلاش کر کے ملک کو اوپر لے لا کے جا سکتا ہے. اور لیڈرشپ کرائسس آئی تھنک دا اونلی ریزن بیہائنڈ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ وچ از لیڈنگ ٹورڈز دا اکنامک انسٹیبلٹی ان دا کنٹری. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.